آپ 500 ٹن نہیں اٹھاتے تو وہ بیکلوگ ہو جائے گا اگلے دن کے لیے. بالکل ایسا. اچھا یہی چیز جو ہے وہ اب شام کے ٹائم نظر آ رہی ہے. لاہوری سٹائل کیا ہو گیا ہے, میں صبح 6 بجے اٹھاؤں, کوئی 20% لاہوریے 8 بجے اٹھے ہیں, کوئی 15% لاہوریے 10 بجے اٹھے ہیں, کوئی 10-15% لاہوریے 2 بجے اٹھے ہیں, اور کوئی 4 بجے اٹھے ہیں, اور کوئی رات کو 8 بجے اٹھے ہیں. اور جس نے اٹھنا ہے اس نے اپنا سارا سسٹم اپنے کوڑے دان میں ڈالنا ہے اور وہ باہر آنا ہے. اب لاہور میں یہ نہیں ہے کہ LWMC صبح صفائی کر کے سو جائے. ان کے پاس ایک تو سینٹری ورکرز کی تعداد کم ہے, 8000 ہے, وہ 20,000 کم از کم ہونی چاہیے. ایک سینٹری ورکر پر آپ کو پتا کتنے لوگوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے اس وقت, 13 سے 14,000 لوگوں کا. ملک صاحب یہ بہت بڑا پرابلم صحیح کہہ رہے ہیں. میں جہاں بتا رہا تھا آپ کو کہ ابھی داتا صاحب کا عرس تھا, اور اگر اس حالات میں, اور ساتھ داتا صاحب کا عرس ہے, تو جو لوگ دور دور سے آتے ہیں اس عرس کے لیے, تو وہ لاہور کی امپریشن صرف لاہور والوں کے لیے نہیں, جو وہ لے کے جاتے ہیں کہ لاہور کا یہ حال ہے. تو اس کی وجہ سے جی میں نے آتے ساتھ ہی ایک آبجیکٹو دیا, ایک ٹارگٹ دیا کہ ہم نے داتا صاحب کے عرس سے پہلے یہ 20,000 ٹن جو ہے اس کو اٹھانا ہے. اور میں ہی آپ کو خوشخبری دوں گا, لوگ میرے ساتھ جو ہیں جنہوں نے دیکھا پھرے جو ہیں, لوگ جو رپورٹس مجھے آتی ہیں, جو لوگ فون کرتے ہیں دن رات, وہ اس سے راضی تھے, خوش تھے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو پچھلا مصیبت تھی وہ ٹل گئی. اب آگے لیکن یہ ابھی جب تک ایک سسٹم ان پلیس نہیں ہوگا تو بالکل ایسا یہ نہیں ہے کہ پھر اگلے ہفتے پھر یہی مسئلہ ہوگا, بلیک میلنگ ویسے ہی پھر ہمیں ہوگی, پھر ویسے ہی وہی باتیں بنے گی. تو اس کو لانگ ٹرم کریکٹ کرنا ضروری تھا اور ضروری ہے. ابھی جب بورڈ میرا بنے گا, بورڈ میٹنگ ہوگی, میں نے چیف منسٹر صاحب کو جو میری ملاقات ہوئی ان کو انہی باتوں سے بتایا کہ جی ہماری یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, ان کو جب تک حکومت, دیکھیں یہ ایک کمپنی ہے, یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرح کام کرتی ہے, لیکن یہ کمپنی 100% حکومت کی ہے. تو حکومت جب تک مدد نہیں کرے گی, جب ہم تک ہمیں لوکل ایڈمنسٹریشن ہمیں مدد نہیں کرے گی, یہاں آپ زیادہ میرے سے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے, کوئی فائنز نہیں ہے, جو جہاں چاہے پھینک دے, کوئی اس کو نہیں. آپ دیکھیں لوگ جس طرح کیا کرتے ہیں, اتنے اچھے لوگ, اتنے امیر لوگ, وہ بھی اپنا گھر کو صاف کر کے سامنے سب لاہور کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلے جو ہیں جی یہ لوگوں کو پہلے سمجھانے. بالکل میں اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ رسپانسبلٹی کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اب ہمارا وقت ہے کہ ہم نے پرماننٹ سولوشن جو دینی ہے اس میں یہ سوچنا ہے کہ کیا اب 10 سال سے یہ کمپنی چل رہی ہے, اب یہ کہنا کہ ہمارے لوگوں میں سمجھ عقل نہیں ہے, یہ بات نہیں چلے گی. ہمارے لوگوں میں سمجھ ہے. اگر 10 سال آپ اس کو دیکھتے رہیں, غلطیاں آپ کو پتہ ہے, تو پھر آپ خود کیوں نہیں کرتے. جو ترکی کی کمپنیاں ہیں وہاں ڈرائیور سے لے کے سارے امپلائیز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, جن کو یہی کمپنی تنخواہیں ان کو دے رہی ہے. تو اگر 7-8 اوپر کی مینجمنٹ ترکی کی ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم ان سے بہتر چلا سکتے ہیں اس صفائی کو. لیکن صرف جو لیکنگ چیز ہے وہ ہمارے پاس اتنی اچھی مشینری جو ترکی سے آئی تھی, جو آپ کہہ رہے ہیں خراب ہو گئی ہے, بالکل دونوں کمپنیوں کے پاس تقریباً 350 سے لے کے دونوں کو 350 ٹرکس ہیں, یہ جو ہیں کمپیکٹرز ہیں, جو یہ سارے ہیں, لیکن جو باہر نکلتے ہیں وہ 25-30. تو اگر 350 میں سے 25-30 ٹرک باہر نکلیں گے کاموں کے لیے, تو پھر کام کس طرح چلے گا. اب سر یہ ترکی کمپنیوں نے, انہوں نے اپنا پورا 7 سال کا کانٹریکٹ کر چکے ہیں, پورا اس کو چلا چکے ہیں. اب اپنی مشینری کو اپڈیٹ نہیں کر رہے, اس کو ٹھیک نہیں کریں. ان کا کانٹریکٹ فروری جو تھی اپنا 2020 کی وہ ختم ہو چکا ہے. ان کو منت کر کے ریکویسٹ کی گئی کہ جون تک آپ رہ جائیں, پھر منت کر کے کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر تک آپ ٹھہر جائیں. اب ان کا بالکل جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر بیٹھے ہیں, اب ان کے جانے کے پروگرام ہے. اور یہاں اس کمپنی میں ابھی تک آلٹرنیٹیوز نہیں بنائے گئے, اس میں طریقے نہیں کیے گئے, اور وہ سب سے بڑا ہمارا مشن ہے, اور انشاءاللہ اس کو بڑی کامیابی سے کریں گے. میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جو irrelevant ہوتی ہیں باتیں, لوگ آج کل بڑی بڑی لمبی کہانیاں بناتے ہیں, لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. بات یہ لاہوریوں کو سلوشن چاہیے, ان کو اپنا لاہور صاف چاہیے. بالکل عمران, یہ ملک صاحب نے جو ہے نا وہ نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ مسلسل ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایک نظام ہو. یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ کانٹریکٹ رینیو کرتے جا رہے ہیں, وہ آپ کو بلیک میل کرتے جا رہے ہیں, مسائل وہیں. کوئی عید ہماری اچھی نہیں گزرتی, ہم صفائی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں.
ملک صاحب ایک دفعہ دوبارہ شکریہ, آپ ہماری باتیں لوگوں کو کر رہے ہیں, یہی باتیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب آپ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس کے آگے بھی چلتے ہیں کہ کمپنی میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی کمپنی 36 سیکشن کے تحت بنی. 36 سیکشن کے تحت آپ کی کمپنی جب بنے گی تو آپ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے, آپ اور صرف گفٹ لے سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے, تحفہ پیسے لے سکتے ہیں, اور یہ 56 ارب روپیہ وہ آپ کو کوئی دوسری گورنمنٹ آ جائے تو چھوڑے گی نہیں کمپنی کو, وہ کہے گی واپس کریں, یہ کمپنی بند کریں. حکومت ہے نا, یہ اس کے اوپر بھی آڈٹ پیرا لگ سکتا ہے بعد میں. اب دیکھیں کہ جب آپ کے پاس یہ کمپنی آ گئی تو اس کو اتھارٹی کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اس کو ابھی تو سر 8 سال گزر گئے نا, صفائی. اس کو جب ہم پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرح بکھیریں گے نا, جب ہم ضلع گجرانوالہ, سرگودا, اٹک, تمام اضلاع میں کمپنی کی بجائے اتھارٹی کو لے کر چلیں گے, تب آپ کو شہر لاہور آٹو پہ چلتا نظر آئے گا. تب آپ کو شہر لاہور میں یہ 8000 بندوں کی پرابلم نہیں آئے گی, آپ ادھر کی ٹرانسفر ادھر کر دیں گے, ادھر کے لوگوں کو جو تنگ کرے گا اس کو بھیجیں. عمران ملک کی بات سے جو ہے نا یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ کانٹریکٹرز کی بات کرتے ہیں, افرادی قوت تو ہمارے پاس خود اتنی زیادہ. بالکل صحیح آپ نے کہا, 53 بلین کا لون ہے سر, پچھلے 10 سال میں 80 بلین سر استعمال ہوئے صفائی کے لیے. بالکل, میں چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اگر اس کو ورک آؤٹ کریں تو 3 کروڑ 50 لاکھ دن کا خرچہ کر رہے ہیں ان کمپنیوں. 3 کروڑ 50 لاکھ میں ایک ہسپتال اور ایک سکول ہر روز بن سکتا تھا, اور پھر بھی صفائی نہ ہو. تو پھر ہم اتنے سیکریفائز دینے کے باوجود اگر ہمیں پھر بھی نہ صفائی ہو تو یہ بالکل بہت ہی انفیشنسی ہے, اور اس کی بہت زیادہ ہمیں کیئر کرنا ہوگا. پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو ایز اے چیئرمین, آپ تو بورڈ کے چیئرمین, آپ نے بورڈ میں بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں, آپ کے نیچے 4 5 6 ڈی ایم جی لوگ ہونے چاہیے. ایم ڈی بھی آپ کا ڈی ایم جی ہونا چاہیے, آپ کا جو ہے پی این سی وہاں پہ بھی ڈی ایم جی, یعنی کہ 19 گریڈ کے لوگ, کیونکہ یہ کمپنی چھوٹی نہیں رہی, یہ تو اتنا خرچ تو سر ضلعی انتظامیہ نہیں کرتی, میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں کرتی, کمشنر آفس نہیں کرتا. 3.5 کروڑ روپے کا پر ڈے کا خرچہ, اور وہ بھی اتنی کم جو ہے وسائل کے ساتھ, یعنی کہ افرادی قوت کے ساتھ. تو اگر یہی 20,000 لوگ ہوتے تو آپ کا یہ 3.5 کروڑ 6.5 کروڑ بن جانا تھا. میں نے چیف منسٹر صاحب سے یہی ریکویسٹ کی کہ 53 ملین کا لون ہے سر, یہ لون ہم یہ کوئی پروفٹ میکنگ کمپنی نہیں ہے. سب سے پہلے تو پرانے مسئلے جو حل کرنے ہیں اس میں اس کو گرانٹ کر کے دے دیں, تاکہ یہ ایک آبجیکشن ہے, ایک یہ غلطی ہے, اس کو بھی ٹھیک کیا جائے, تاکہ لانگ ٹرم رننگ کے لیے یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہاں تقریباً 14,000 سے 16,000 لوگ کام کر رہے ہیں, جو ٹھیکیدار کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم تنخواہ دے رہے ہیں, اور جو ہمارے اپنے اسٹرینتھ میں ہیں وہ بھی ان کو کر رہے ہیں. سر یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور اس کو ہم نے ان کا خیال کرنا غریبوں کا اولین ترجیح. ملک صاحب وقت کی تھوڑی قلت ہے, لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب آپ نے کیا پلان بنایا ہے, شہر کیسے صاف ہوگا آنے والے وقت میں, انہی کمپنیز کو دوبارہ کانٹریکٹ ملیں گے ہمیں تنگ کرنے کے لیے, یا پھر کچھ تبدیل ہونے والا؟ وہ میں کل بھی کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا, اور بات یہ ہے کہ اگر میرا کام ہے کہ اس کو فیصلے فائنل کرنے, لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہیں انہوں نے بتانا ہے کہ جو پرانا سسٹم آؤٹ سورسنگ کا تھا جس میں یہ فورن ٹھیکیداروں کو دیا گیا, کیا وہ بہتر ہے یا ہم خود چلائیں تو وہ بہتر ہے. بلیو کریں وہی بات آ گئی اینڈ پہ کہ ہمارا یہ کام ہے, اور آگے سے سر ہنٹر پکڑنا پڑے گا, ہنٹر کے بغیر آپ کا شہر صاف نہیں ہو سکتا. بالکل, میں یہ شہریوں کے لیے, یہ لوگ آپ کی کمپنی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, آپ کو یہ فیصلے لینے پڑیں گے, نہیں تو روزانہ 1 مہینے بعد 25 دسمبر آگے آ رہا ہے, 25 دسمبر آگے آ رہا ہے, اور آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلے سال اصل میں 25 دسمبر والے دن عید ہوتی ہے ان کی, اور وہ اس دن بھی کام کر رہے تھے. ہم نے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر سر, سخت سردی میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران ملک. وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا. بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتانے کے لیے کہ اب پورا پلان کیا جا رہا ہے کہ کمپنی کو کس طرح سے چلایا جائے گا اور شہر کو کیسے صاف رکھا جائے گا. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.